آج جس حدیث پاک کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ذرا ایک بار مچل گئی سبحان اللہ۔ اور بالخصوص آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر بندہ اس حدیث پہ عمل کر لے تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کبھی بنو خشعم سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا۔ یہ حدیث کس کی روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو خشعم سے ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند آتا ہے؟ کون سا عمل سب سے بہترین، سب سے اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے عمل کو تلاش کرے، ایسے عمل کو اختیار کرے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ ہر بندے کی نیت یہی ہوتی ہے۔ تو اس صحابی رسول کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے رسول سے ان اعمال کے بارے میں پوچھوں جس سے میرا خالق، میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سا بہترین عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے پہ راضی ہوتا ہے۔ ایمان لانے پہ۔ صحابہ رسول نے سوال کیا تھا، کون سا بہترین عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو؟ میرے کریم آقا فرماتے کہ جب بندہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے نا تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ یہ کہ آدمی، انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کرے۔ اب ذرا دیکھنا، پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس پہ ایمان لائے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے۔ لیکن ہمارے یہاں پھر صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ کہیں بھی کوئی بری چیز دکھائی دے تو اسے روکے، اور جہاں کوئی چیز بیان کرنی ہو، لوگوں کو سمجھانا ہو، نصیحت کرنی ہو، اس کا تعلق رب سے جوڑنا ہو تو بے جھجک، بغیر ڈر کے، کھلم کھلا حق بات بولے اور اس کا تعلق اللہ سے جوڑے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وہ کون سے بدترین عمل ہے؟ بد نہیں فرمایا، فرمایا بدترین، سب سے برے عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو تو یہ سب سے بدترین کام اس نے کیا، سب سے بدترین، سب سے گناہ والا کام اس نے کیا۔ پھر صحابہ رسول فرماتے اللہ کے رسول، اس کے بعد تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ بندہ جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہو یا رشتوں کو توڑتا ہو، اس بندے نے سب سے بڑا گناہ کیا، سب سے بدترین اس نے کام کیا۔ جو دلوں کو توڑتا ہو، رشتہ داری کو توڑتا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو،
اور ہمارا میال تو ہو چکا ہے کہ ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہی خیر فرمائے، ذرا ذرا سی باتوں پر ہم اپنے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، خون کا رشتہ بھی بھول جاتے ہیں، اور معاملہ تو یہ ہوتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی یہاں شادی ہو، لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا بھول جائے، اس بات میں بھی تم رشتہ داری توڑ دیتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو ماں باپ پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے؟ تم تو سگے رشتہ دار تھے نا، تمہارا تو کام تھا کہ تم پہلے آ کے کام میں ہاتھ بٹاتے، مدد کرتے، پیسوں میں ہوتا پیسوں میں مدد کرتے، اعمال میں ہوتا کام میں ہوتا کام میں مدد کرتے، لیکن نہ تمہیں پیسوں میں مدد کرنی ہے پہلے پہنچ کے، نہ تمہیں کام کاج میں ہاتھ بٹا کر ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے، بلکہ تمہیں تو ان کی پریشانیوں کو اور بڑھانا ہے اور اس میں اضافہ کرنا ہے، اپنی ناراضگی کو رشتہ داروں کے سامنے دکھا کر کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں مجھے نہیں بلایا تھا، تو میں کیا کرنے جاؤں اور میں کیا کرنے اپنے گھر کی شادی میں اسے دعوت دوں۔ اب ذرا اور آگے چلیے، ماں باپ بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اگر بچوں میں سے کچھ بچے نیک بھی ہے، کچھ بچے بدماش بھی ہے، شریر بھی ہے، تو تب بھی ماں باپ محبت میں کوئی کمی نہیں کرتے، دونوں سے برابر محبت کرتے ہیں، نہ بٹوارے میں نہ محبت میں، کسی بھی چیز میں محبت میں، ہر چیز میں وہ برابری کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہی ماں باپ کی موجودگی میں یا انہی ماں باپ کی وصال کے بعد لوگ اپنے خون کے رشتے کو بھول جاتے ہیں، گھروں میں دیواریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، برتنوں کا، کپڑوں کا، کاروبار کا، کھیتوں کا، ہر چیزوں کا لوگ بٹوارا کرتے ہیں۔ یہ کہاں تم اسلام کو لے کے گئے ہو؟ اسلام تو یہ محبت سکھاتا ہے نا، بھائی چارگی بتاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن سامنے والا بندہ تمہارے رب کا کلمہ پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے کہ تمہارا بھائی ہے، تم پہ فرض ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہمارا تو معاملہ دوسروں کے ساتھ تو چھوڑو، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ تو چھوڑو، جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے ان کے ساتھ بھی ہم بھلائی نہیں کرتے۔ حسد چلن اپنے ہی میں، کوئی بھائی اگر ترقی کرے، سگا خون ہے، گھر بنائے، بلڈنگ بنائے، تو سامنے والا جلن کرتا ہے، پاؤں بھی نہیں رکھتا دیکھنے کے لیے کیا بنا رہا کیا نہیں کر رہا ہے نا۔ اب ذرا دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سب سے برا بدترین عمل ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ رشتوں کو توڑے، جبکہ اسلام رشتوں کو جوڑنا سکھاتا ہے، توڑنا نہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھے معجزہ دکھائے، اس کے بعد میں کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤں گا۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان لاتے ہیں نا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے تو کیا دیکھنا چاہتا، کس بات سے تیرے دل کو تسلی پہنچے گی کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ سامنے جو درخت دکھ رہا ہے نا، اس درخت میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کو اشاروں سے توڑ کے دکھا دے، اشاروں سے توڑ کے دکھا دے۔ اب ذرا دیکھو، جس نبی کی حکومت آسمانوں میں چلتی ہو، جس کی انگشت مبارک سے چاند کے تو حصے ہو چکے ہو، چاند کے تو ٹکڑے ہو چکے ہو، اس کے لیے درختوں کے پتے اشاروں سے توڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا تو درخت سجدے میں جھک گیا، سارے پتے گر گئے، سارے پتے گرے۔ اب گرنے کے بعد وہ بندہ اللہ کے رسول کے قدموں میں گرا۔ ادھر جب درخت گرا سجدے میں تو بندہ اللہ کے رسول کے قدموں میں گرا، لیکن میرا آقا فرماتے رک جا، ابھی اور باقی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں
اشارہ فرمایا میرے آقا نے پھر سے، تو جو پتے ٹوٹ کے گرے تھے پیڑ سے، درخت سے، وہ پتے واپس جا کے لگ گئے، وہ واپس جا کے لگ گئے۔ پھر میرے آقا نے، آمینہ کے لال نے، محبوب خدا نے کچھ ایسے جملے کہے نا کہ ان جملوں میں اگر انسان عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میرے محبوب کہ پتوں کو توڑنا یہ بڑی بات نہیں ہے، جوڑنا یہ بڑی بات ہے۔ پتے تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، ہوا بھی آئے پتے توڑ دے گی، لیکن پتوں کو واپس جوڑنا یہ بڑی بات ہے۔ اور میرے کریم آقا فرماتے کہ جو بندہ رشتوں کو جوڑتا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تبھی تو دیکھو نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کو پسند ہے کہ وہ بندہ اس پہ ایمان لائے۔ پھر فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ بندے رشتوں کو جوڑے، اچھا سلوک کرے۔ اور آپ کو معراج کا وہ واقعہ بھی معلوم ہے نا، جب اللہ کے رسول واپس آئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا باتیں ہوئی تھی وہاں پہ، اور اللہ کے رسول کے جلوے تھے، رحمت جوش میں تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے والد گرامی سے مشورہ کرنے کے بعد پوچھا تھا کہ راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دے، یہ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو میری باتیں ہوئی تھی، جہاں کوئی فرشتہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں تھا، صرف اللہ اور اس کا محبوب تھا، تو اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جو بندہ کسی کے دل کو جوڑ دے، جو بندہ کسی کے دل کو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، تو میرے محبوب فرماتے کہ اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی ابو بکر سے فرمایا تھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پوری داڑھی مبارک ابو بکر صدیق کی آنسو سے بھر گئی۔ ام المومنین عائشہ فرماتی اپنے والد گرامی سے، یہ تو خوشی کا معاملہ ہے۔ کتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت دیتا ہے۔ تو اس وقت غار یار ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ بیٹی، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے، اگر اللہ دلوں کو جوڑنے پر بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی دیتا ہے تو دلوں کو توڑنے پر بغیر حساب و کتاب کے جہنم بھی دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے جہنم بھی دیتا ہے۔ تو کیوں ہم پھر کیوں نہ ان حدیثوں پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ پہ ایمان لائے، دوسرا کہ بندہ اپنے رشتوں کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا، کون سا بہترین عمل ہے انسان کے لیے، وہ یہ کہ انسان لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور دنیا میں سب سے بدترین عمل جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، دوسرا کہ کوئی بندہ اپنے رشتوں کو توڑے، تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کے حکم سے روکنا اور برائی کے کام میں ان کی مدد کرنا، برائی میں ان کی مدد کرنا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بچہ جوان ہے، کیا کرنے، ابھی نماز پڑھے گا، داڑھی رکھے گا، ابھی سے تو ملا بن کے کیا کرنے گھومے گا، عمر ہونے دے، یہ ہونے دے، اس کے بعد داڑھی رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ کرنا، یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ سب سے بدترین عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے کہ انسان ان عملوں کو نہ کرے۔ اب ذرا دوسری حدیث سنیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، اور ایسے ویسے صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی بشارت نہیں، جس طرح دنیا میں یہ رہتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ تو جنت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے۔ انہوں نے مانگا تھا اللہ کے رسول سے، حدیث پاک ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں حضرت انس بن مالک نے تہجد کی نماز کے لیے پانی گرم کر کے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمانے کے لیے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں تھی،
مسکرا کے فرماتے ہیں اے انس بن مالک جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اگر ہماری طرح کوئی گنہگار ہوتا تو دنیا کا مال و زر مانگتا، دنیا کی دولت مانگتا، لیکن قربان جو انس بن مالک پہ فرماتے اللہ کے رسول میں بس آپ کی غلامی مانگتا ہوں، میرے آقا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، صبح و شام آپ کے والضحیٰ والے مقڑے کی زیارت کرتا ہوں، تو جب میں جنت میں جاؤں، جب میں آپ کی خدمت کے وجہ سے جنت میں جاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں میں بھی اسی طرح میں آپ کی غلامی میں رہوں، میں اسی طرح میں آپ کی خدمت میں رہوں، اور جنت میں بھی اللہ کے محبوب کی صبح و شام زیارت ہوتی رہے۔ تو یہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، تمام صحابہ کرام حضور کی محفل میں موجود ہے، اور اچانک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ جو کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے ناراض ہو، یا وہ بندہ جس سے ان کے رشتہ دار ناراض ہے، ایک یہ کہ تم کسی رشتہ دار سے ناراض ہو یا تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی تم سے ناراض ہے، میرے آقا فرماتے کہ وہ اٹھ کر میری محفل سے چلے جائے باہر۔ اللہ فرمایا کہ وہ میری محفل سے اٹھ کے باہر چلے جائے، جو کسی بندے سے ناراض ہو یا اس سے کوئی بندہ ناراض ہو، اس کی جگہ میری محفل میں نہیں ہے، وہ میری محفل سے اٹھ کے چلے جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول اٹھے اور باہر چلے گئے۔ جانے کے بعد جب تھوڑا وقت گزرا پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ سوال کریں، لیکن ہماری نظریں سوال کر رہی تھی۔ ہم لوگ الفاظ سے تو سوال نہیں کر رہے تھے، لیکن ہماری نظریں صحابی رسول سے سوال کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے تو سب کے لیے کہا تھا، تو آپ ہی کیوں اٹھ کے گئے؟ اللہ کے رسول نے تو ایک کے لیے نہیں کہا تھا کہ تم اٹھ کے جاؤ، سب کے لیے کہا تھا، پوری محفل والوں کے لیے کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو کسی سے ناراض ہو یا اس سے کوئی ناراض ہو، وہ میری محفل سے چلے جائے، تو آپ ہی کیوں گئے تھے؟ تو صحابہ کرام فرماتے کہ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس سے کوئی ناراض ہے یا وہ کس سے ناراض ہے، تو صحابی رسول فرماتے کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندہ میری محفل سے اٹھ کے چلے جائے، تو میں پریشان ہو گیا کہ جب محبوب کے در پہ میری کوئی جگہ نہیں ہے تو دنیا میں میری کہاں جگہ ہوگی؟ جب اللہ کے محبوب نے اپنی مجلس سے، اپنے در سے مجھے اٹھا دیا، تو دنیا کے کس کنارے میں اپنی جگہ کو تلاش کروں؟ کہاں میں جا سکتا ہوں؟ جب در رسول سے ہی مجھے جانا ہوا، تو صحابہ رسول فرماتے میں اٹھ کے گیا اپنی خالہ کے پاس، اپنی خالہ کو میں نے منایا ہے، اپنی خالہ کو میں نے راضی کیا ہے، اور اپنے خالہ کو راضی کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا۔ اب جب یہ بات کہی نا صحابہ رسول نے، اب میرے آقا رزلٹ فرماتے، اب میرے آقا وضاحت فرماتے اس بات کی کہ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا جانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ کرام سے کہ سنو، جو بھی بندہ رشتوں کو توڑتا ہے، جو بھی بندہ رشتوں کو توڑتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میرے کریم آقا فرماتے کہ جس مجلس میں کوئی بھی بندہ رشتہ توڑنے والا موجود ہو، یا کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو رشتوں کو نبھاتا نہ ہو، رشتوں کو توڑتا ہو، تو میرے کریم آقا فرماتے کہ اس مجلس سے، اس محفل سے اللہ اپنی برکتوں کے نزول کو روک لیتا ہے۔ اللہ اس مجلس سے، اس محفل سے اپنی برکتوں کے نزول کو روک لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وجہ سے ہم اس برکت سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے۔
تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا ہے تو چلے جائے۔ اب ذرا دیکھو، اتنی حدیثیں آپ لوگوں نے سن لی، اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے بھائیوں سے میل جول نہ کریں، دور کی بات تو پہلے دور ہے، جن کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں، پہلے ان کو تو آپ بعد میں دیجیے گا، پہلے جن کے ساتھ خون کا رشتہ، پہلے ان سے محبت کریں، ان کو جو روٹ چکے ہیں تم سے، انہیں پہلے اپنے آپ میں مناؤ، اپنے آپ سے قریب کرو۔ اس لیے کہ جب تبلیغ ہوتی ہے نا، جب تبلیغ کی دعوت دی جاتی ہے، پہلے گھر والوں سے، باہر والوں کو بعد میں منانا، پہلے اپنے اس بھائی کو مناؤ جو تم سے روٹا ہوا ہے۔ جب تمہارا وہ بھائی مان جائے، تمہارے خالہ، تمہارے ماما، تمہارے چچا، تمہارے رشتہ دار مان جائے، اس کے بعد پھر اپنے باہر والے دوستوں کو، اپنے باہر والے بھائیوں کو اپنے سے قریب کرو۔ ایک ہی بار میں کام نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا۔ لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ آج کل تو یہ جو بھتیجے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے چچاؤں پہ ہاتھ اٹھانے پہلے سوچتے نہیں ہیں، اور باپ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن روکتا نہیں، اس کو تو اور اچھا لگتا ہے کہ دے، میرے بچے زیادہ ہے تو میرا غلبہ زیادہ ہے، تیرا غلبہ زیادہ نہیں، تجھے جہنم میں پتہ چلے گا جتنا تیرا غلبہ زیادہ ہے۔ تو وقت بھی ہو چکا ہے، زیادہ میں اس حدیث کو لمبی نہیں کروں گا، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب کے صدقے، کہ ہم لوگ رشتوں کو سنبھالنے والے بنیں، رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے والدین کے اور ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان سب کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم